سب سے پہلے بات کریں گے حکومت شہباز شریف کی ضمانت کو عدالت میں چیلنج کرے گی۔ عدالت نے بلیک لسٹ سے نام نکالا ہے۔ شہباز شریف کا نام PNI لسٹ میں موجود ہے۔ نون لیگ کے کچھ لوگ عدالتوں اور عوام کو گمراہ کر رہے ہیں۔ جہاں جا کر ٹکریں ماری، منی لانڈرنگ کے ثبوت ختم نہیں ہو سکتے۔ مشیر احتساب شہزاد اکبر کی وزیر اطلاعات کے ساتھ نیوز کانفرنس فواد چودھری نے کہا بیرون ملک جانے کے لیے شہباز شریف کی گارنٹی کو کیسے مانا گیا؟ یاسمین راشد شہباز شریف سے زیادہ بیمار ہیں لیکن ملک میں علاج کروا رہی ہیں۔ ملک کے جمہوری نظام میں اختیارات محدود ہیں۔ نظام بدلنے کے لیے ہماری جدوجہد جاری ہے۔ پہلے تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی شہزاد اکبر صاحب بڑے کاغذ لڑاتے تھے PID میں، تو وہ کدھر ہیں وہ ثبوت؟ عدالت میں تو وہ ثبوت نہیں ہے۔ میں صرف آپ لوگوں کے لیے آج یہ 55 والیومز لے کے آیا ہوں۔ 54 والیومز کا اس کے اندر ایویڈنس ہے۔ فرسٹ والیوم اس کا ریفرنس اور انویسٹیگیشن رپورٹ ہے کہ چاہے جو مرضی کر لیں، جس جگہ مرضی جا کے ٹکریں ماریں، یہ ایویڈنس ختم نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے۔ سوال یہ ہے کہ شہباز شریف صاحب کی کیسے گارنٹی قبول کی جائے جبکہ وہ ایک دوسرے مفرور کی گارنٹی کو پورا نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد جو کہ کہیں زیادہ بیمار ہیں شہباز شریف صاحب سے، اگر وہ پاکستان میں رہ کے اپنا علاج کروا رہی ہیں تو کیا شہباز شریف صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو نہیں چاہیے کہ وہ اپنا علاج پاکستان میں کرائیں، جنہوں نے ایک طویل عرصہ پاکستان میں حکومت کی؟ ہم کہتے ہیں کہ قانون جو ہے وہ برابر ہونا چاہیے نواز شریف فیملی کے لیے بھی اور عام لوگوں کے لیے بھی۔ نظام کے خلاف ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ یہ جدوجہد صرف عمران خان کی نہیں ہے، ہمارے پورے معاشرے کی ہے اور ہر ادارے کو اس میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ نون لیگ نے شہباز شریف کے خلاف وفاقی وزراء کے الزامات مسترد کر دیے۔ شاہد خاقان عباسی کہتے ہیں کہ نیب نے اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کرپشن نہیں کی۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ الزام لگانا کافی نہیں، والیوم 55 ہو یا 5500 ثبوت کے بغیر ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شہباز شریف کے بدترین دشمن بھی ان کے کام کا اعتراف کرتے ہیں۔ عدالت یہ کہتی ہے کہ جو انکم ٹیکس گوشوارے میں ہوگا اسے حقیقت مانا جائے گا۔ کوئی کرپشن لے آئیں، ٹی وی کیمرے لگائیں، پاکستان کی عوام کو دکھائیں کہ کون سی کرپشن ہوئی ہے۔ میرا آج بھی چیلنج ہے عمران خان کو اور اس کے جو کرائے کے وزیر ہیں ان کو۔ شہباز شریف صاحب نے 10 سال لگاتار پنجاب کی خدمت کی، ان کے بدترین دشمن بھی اس کا اعتراف کرتے ہیں۔ عدالت نے کہی ہے کہ نیب نے ہمارے سامنے عدالت کے اندر اعتراف کیا ہے کہ شہباز شریف نے کوئی کرپشن نہیں کی۔ عدالت کہتی ہے کہ الزام لگانا کافی نہیں ہے، آپ کے پاس 55 والیوم ہو یا 5500 والیوم ہو وہ کافی نہیں ہے، اس کے اندر کچھ ہونا بھی چاہیے کیونکہ آپ نے ثبوت بھی دینا ہے۔ جب آپ ثبوت نہیں دیں گے تو ان والیومز کی کوئی نہیں ہے۔ فواد چودھری اور شہزاد اکبر لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تنقید کر رہے ہیں۔ ججز کو ان کی ڈیوٹی اور اختیارات بتائے جا رہے ہیں۔ کیا میری طرح ان پر بھی توہین عدالت کا مقدمہ دائر کیا جائے گا؟ لیگی رہنما احسن اقبال نے سوال اٹھا دیا، بولے 3 سال سے حکومت شہباز شریف اور نون لیگ کی کردار کشی کر رہی ہے۔ ہر الزام آئین کے ترازو میں تول کر ثابت کرنا ہوگا۔ پاکستان میں بادشاہت قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ آپ کچرے کے ہزاروں صفوں کی والیومز بنا کے کسی پہ جھوٹے الزام لگا کے سزا تو نہیں دلوا سکتے، چونکہ پاکستان میں بادشاہت نہیں ہے، پاکستان میں آئین اور قانون کی حکمرانی ہے۔ آپ کو ہر الزام آئین اور قانون کے ترازو پہ تول کے ثابت کرنا پڑے گا۔ جناب شہزاد اکبر صاحب اور فواد چودھری صاحب نے جس طرح کے لاہور ہائی کورٹ پر تبصرے بازی کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ توہین عدالت کے زمرے میں آتا ہے۔ میں ادب کے ساتھ امید رکھتا ہوں کہ وہی وکیل حضرات جنہوں نے مجھ پہ توہین عدالت کے لیے مقدمہ قائم کیا تھا، اب شہزاد اکبر اور فواد چودھری کے ان جارحانہ تبصروں کے اوپر بھی توہین عدالت کا مقدمہ دائر کریں گے، جس میں شہزاد اکبر صاحب 3 ججوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی ڈیوٹی کیا ہے اور آپ کے اختیارات کیا ہیں، آپ کس قسم کا فیصلہ لکھ سکتے ہیں اور کس قسم کا فیصلہ لکھ سکتے ہیں۔
شریف خاندان کی جائیدادیں، کاروبار اور اہل خانہ سب کچھ بیرون ملک ہے۔ شہباز شریف نے نواز شریف کی ضمانت دی تھی، وہ انہیں واپس لانے کے بجائے خود بھی فرار ہو رہے تھے۔ وہ عید پاکستان میں کریں، کس بات کی جلدی ہے؟ فردوس عاشقوان کے شریف خاندان پر وار بولیں، شہباز شریف نے ہمیشہ قانون کو اپنے تابع رکھا، وزیر اعظم یکساں قانون کے نفاذ کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں۔ بڑے میاں تو بڑے میاں تھے، چھوٹے میاں سبحان اللہ نکلے۔ وہ رات کی تاریکی میں پاکستان سے رفو چکر ہونے کے لیے ہاتھ پاؤں مارتا رہا، اور پوری قوم نے دیکھا وہ شخص جو گرنٹر تھا اور دوائی لینے جانے والے شخص کو پاکستان لانے کے لیے عدالت عالیہ کے سامنے حلف نامہ دے کے اس حلف نامے کی خلاف ورزیاں کرنے میں مصروف عمل ہے۔ خوشیاں بھی جو ہے وہ باہر منانا آپ کے لیے باعث اعزاز ہے، کیونکہ عید بھی آپ پاکستان سے باہر منانا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اس ملک میں طاقتور اور کمزور کو یکساں کٹہرے میں لانے کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ ہر شخص کو قانون کے تابع بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ہمیں احساس ہے اس بات کا کہ قانون ہمیشہ آپ نے اپنے تابع رکھا، اور ابھی اس قانون کو آپ کے چنگل سے نجات دلانے میں ہمیں مزید تگودو کرنی ہے، اور مزید جو ہے ریفارمز جو لانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جدہ سے مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ عمرے کی سعادت حاصل کرنے کے ساتھ وزیر اعظم 27ویں شب مسجد الحرام میں قیام کریں گے۔ ملک بھر میں کورونا کی خطرناک لہر جاری، مزید 118 مریض دم توڑ گئے۔ اموات کی مجموعی تعداد 18,915 ہو گئی۔ 24 گھنٹوں میں 3,785 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ مثبت کیسز کی شرح 9% سے زائد رہی۔ فعال کیسز 81,830 ہیں۔ اور کراچی میں ٹرانسپورٹرز نے لاک ڈاؤن کے احکامات ہوا میں اڑا دیے۔ مختلف مقامات پر پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے۔ بسوں کی چھتوں پر بھی لوگ سوار ہیں۔ نجی گاڑی مالکان نے کرائے بڑھا دیے ہیں۔ آبائی علاقوں میں عید منانے کے لیے جانے والے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ ٹریفک پولیس اہلکاروں نے مٹھی گرم ہونے پر صورتحال سے منہ پھیر لیا۔ وجود ٹرانسپورٹرز جو ہیں انہوں نے اپنی ٹریفک کو جو بحال کیا ہوا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مختلف مقامات پر پابندی کے باوجود اس وقت پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے۔ اور اگر پولیس کی بات کی جائے تو ٹریفک پولیس اہلکار مٹھیاں گرم کرنے لگے ہیں، اور انہوں نے اس ساری صورتحال سے منہ پھیر لیا ہے۔ مختلف مقامات پر پابندی کے باوجود پبلک ٹرانسپورٹ چل رہی ہے۔ شہر قائد کراچی میں لوگ جو ہیں وہ بسوں کی چھتوں پر بھی سوار ہو رہے ہیں۔ سندھ حکومت نے کورونا کے انسداد کے لیے ویکسینیشن کا عمل تیز کر دیا۔ وزیر صحت ڈاکٹر عذرا پیچہو صوبے کے سب سے بڑے ویکسینیشن سینٹر کا افتتاح کر چکی ہیں۔ فیسلٹی ایکسپو سینٹر میں قائم کی گئی ہے۔ اے نور خدا نور بصیرت کی طلب ہے، رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے، مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے، گرداب سے نکلے ہوئے بخشش کے سفیر، گویا ہیں تیرے عشق میں ہم سب برابر، مجلس کو تو گلدستہ فردوس بنا دے، رندوں کو ثنائے شہ لولاق پلا دے، تو شمع قلم کو ید بیضائی عطا کر، بچوں کو تو افطار میں تسنیم عطا کر۔ رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول، صرف بول انٹرٹینمنٹ پر۔ رمضان میں بول